ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم باہر رفع حاجت کے لیے گئے۔ وہ ایک نہر کے اوپر وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ نہر میں ایک چلتا ہوا سیب آیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے پکڑا اور کھا لیا۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ سب کس کی ملکیت ہوگا جو میں نے کھا لیا۔ اب بروز قیامت مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اس سیب کو اس مالک سے مل کر بخشوا لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اس طرف چل پڑے جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک سیب کا درخت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے وہاں سے معلوم کیا کہ درخت کس کا ہے۔ وہاں پہ موجود لوگوں نے بتایا یہ درخت فلاں آدمی کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اس آدمی کی تلاش میں چل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ اس نے آنے کی وجہ پوچھی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے سارا ماجرا سنایا کہ ہر زمین سے سیب کھا لیا ہے۔ اب آپ مجھے وہ سیب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اس آدمی نے سوچا جو آدمی سیب معاف کروانے آیا ہے یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ اس آدمی نے کہا میں آپ کو ایسے سیب معاف نہیں کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے پوچھا تو پھر مجھے کیا جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ اس آدمی نے کہا آپ کو میری 12 سال میری بکریاں چرانی ہوگی، تب جا کر میں سیب معاف کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 12 سال تک اس آدمی کی بکریاں چرائی۔ 12 سال کے بعد آپ کے والد نے پوچھا اب مجھے سیب معاف کر دو گے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، آپ کو میرا ایک اور کام کرنا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے پوچھا بتائیں اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس آدمی نے کہا آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی جو آنکھوں سے اندھی، پاؤں سے معذور اور کانوں سے بہری ہے۔ چنانچہ اس آدمی کی بیٹی سے آپ کے والد محترم نے شادی کی تو آپ کے والد محترم نے گھر آ کر دیکھا تو اب کی زوجہ بالکل ٹھیک تھی، نہ اندھی تھی، نہ معذور تھی، نہ ہی کانوں سے بہری تھی۔ حضرت غوث اعظم کے والد نے اس سے پوچھا اب کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے کہا میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے نامحرم شخص کا آج تک چہرہ نہیں دیکھا، اور پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا یہ کبھی چل کر گھر سے باہر نہیں گئی، اور کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم آدمی کی آواز نہیں سنی۔ سبحان اللہ! ایسی پاکدام عورت کے شکم میں سے حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔